ایک دوپہر بہت غمگین تھی۔ مکے کی فضا میں عجیب سی کیفیت تھی، غم کی کیفیت، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چھوٹے شہزادے عبداللہ بن محمد انتقال کر گئے تھے۔ وہ جو ننھا سا شہزادہ ابھی گود میں کھیل ہی رہا تھا، وہ انتقال کر گئے، اور یہ ساری سرگوشی کوئی سن رہا تھا، کان لگائے آپ کے گھر کی دیوار کے، تاکہ وہ یہ کنفرم کر پائے کہ واقعی شہزادے کا انتقال ہو گیا ہے۔ اور جب اس کو یہ کنفرم ہوا، محمد مطیرہ محمد ختم ہو گیا محمد کا بیٹا، ٹوٹ گیا محمد کی نسل کا سلسلہ۔ نعوذ باللہ، اس نے مٹھائیاں بانٹی، ڈھول بجائے، آپ کو مزید پریشان کیا۔ ابو لہب کی طرف سے بہت ساری پریشانیاں آئی تھی، اس کا میں نے ذکر تبت سورۃ اللہب میں بھی کیا ہے، لیکن یہاں دوبارہ کیوں کر رہی ہوں؟ کیونکہ اس موقع پر آپ ٹوٹ چکے تھے، لیکن آپ نے صبر کا دامن نہیں چھوڑا تھا، آپ اللہ کی رضا میں راضی تھے۔ پھر اللہ نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ کو انعام دیا، اور سورۃ الکوثر کو آپ پر نازل کیا۔ اس سورۃ الکوثر کو ہم سمجھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، چھوٹی سی یہ ہے اس کی ہسٹری تھی۔ بات کرنے میں تو کتنی چھوٹی سی یہ ایک ہسٹری ہے، لیکن دل پہ ہاتھ رکھیں، ذرا سوچیں، آپ کے گھر میں ایک ننھے سے بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے، اور کوئی آپ کی گلی میں آپ کے دروازے کے آگے کھڑا ہو کر مٹھائیاں بانٹے، ڈھول بجائے، خوشیاں منائیں، کیسا فیل ہوگا آپ کو؟ اللہ اکبر، سوچ کر بھی دل گھبراتا ہے۔ اس صورت کو سمجھتے ہیں اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، تاکہ میں اور اچھی ویڈیو بناؤں، اور مجھے کمنٹس بھی کریں پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اِنَّا بے شک ہم نے، اعطینا عطا کیا، الکوثر کوثر مطلب خیر، برکت، اور ڈائریکٹ اگر کوثر پہ جائیں تو جنت کی ایک نہر، ٹھیک ہے۔ بے شک ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، ٹھیک ہے، اللہ کا تحفہ، اللہ نے گفٹ دیا، کیونکہ آپ بہت مایوس تھے، اللہ نے آپ کو کنسول کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو حوصلہ دیا، اور یہ صورت آپ پر نازل کی کہ آپ پریشان نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور یہ جو نہر ہے، یہ ایسی پانی ہے جو موتیوں کے کناروں کے درمیان بہتا ہوا پانی ہے، دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، سبحان اللہ۔ یہ جنت کی وہ نہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اللہ کی طرف سے۔ اب یہاں پہ صرف ایک یہی انعام نہیں دیا اللہ نے، خالی کوثر ہی نہیں کہا، کوثر کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت دی، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، قرآن مجید دیا، کوئی اور قرآن بھی نہیں آئے گا، امت محمدیہ دی، شفاعت کا مقام دیا، دنیا اور آخرت کی میں عزت دی۔ الحمدللہ آج تک نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم اور دائم ہے، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ تعالیٰ نے آپ کا نام ہمیشہ کے لیے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ ناموں کو کوئی الگ نہیں کر سکتا، کوئی جدا نہیں کر سکتا، سبحان اللہ۔ تو خالی جب بھی آپ یہ آیت نماز میں پڑھیں تو ایک عادتاً مت پڑھیں، ایک سانس میں مت پڑھیں، اس کو فیل کر کے پڑھیں کہ اس وقت میرے نبی کی کیا کیفیت تھی، اور اس کیفیت کو کنسول کرنے کے لیے میرے اللہ نے یہ آیت اتاری اور انہیں انعام دیا۔ اور پھر اللہ نے کیا کہا؟ فَصْلِ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس صلی مطلب نماز پڑھیں، وا اور نہر مطلب قربانی کریں اپنے رب کی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ آپ نماز پڑھیں، یعنی عبادت کریں اپنے رب کی، اور قربانی دیں۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ پہلے وہ جو وقت ہے،
آپ پہلے اتنے غم میں ہیں اور اللہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھیں. ٹھیک ہے نا, مطلب نماز اتنی امپورٹنٹ ہے, نماز کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ پہلے کہتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی, اور پھر دوسرے ہی لمحے آپ کو کہتا ہے کہ بس آپ نماز پڑھیں, اللہ کی عبادت کریں اور قربانی کریں. اب یہاں پہ 2 عبادتوں کا ذکر ہے, ایک ہوتی ہے پبلک اور ایک ہوتی ہے پرائیویٹ. پرائیویٹ یعنی کہ نماز, تہجد, یہ پرائیویٹ عبادت ہے. اور پبلکلی عبادت کیا ہوتی ہے؟ قربانی, زکوٰۃ, جو ہم پبلک کو دے رہے ہوتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اس کے بعد ہے ان شأنک هو الابتر. ان زور دیا گیا ہے, زور سے مراد بے شک, کوئی شک نہیں. شأنیہ کا ہوتا ہے دشمن, ایسا دشمن جس کا دماغ پھیرا ہوا ہو, جو پاگل ہو, جس کو ہوش ہی نہ ہو کہ وہ کر کیا رہا ہے. ہوا وہی, مطلب آپ کا وہی دشمن ابتر بے نام و نشان رہ جائے گا. وہی دشمن, اس کی نسل اور عزت کٹ جائے گی. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہی بے نام اور نشان رہے گا. ٹھیک ہے, کیونکہ آپ یہ سوچیں کہ ایک گھر میں ڈیتھ ہوئی ہے اور ایک جتنا مرضی بڑا دشمن ہو, میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح کی حرکت کرے گا, مٹھائیاں بانٹے گا, ڈھول بجائے گا, ناچ گانا کرے گا. ٹھیک ہے نا, نو ڈاؤٹ وہ خوش ہوگا, لیکن وہ اس طرح نہیں کرے گا. لیکن جو دشمن آپ کا پاگل ہو گیا ہو, جس کا دماغ پھر گیا ہو, جس کو کوئی ہدایت کے سارے راستے بند ہو گئے ہوں, یہ کام وہی کر سکتا ہے. اور اس لیے یہاں پہ یہ ورڈ استعمال ہوا ہے شأنیہ کا, مطلب ایسا دشمن جو سر پھرا ہو. تو اب اس آیت سے ہمیں بہت امپورٹنٹ سبق ملتا ہے. نمبر 1, آپ دکھی ہیں تو اللہ نے آپ کو تسلی دی ہے, اور تسلی دیکھو صرف 3 آیات سے تسلی دی ہے, کوئی لمبی چوڑی کہانی نہیں. صرف 3 الفاظ اللہ نے کہہ دیے, انا اعطیناک الکوثر, ہم نے تمہیں کوثر عطا کی, اور بس تم نماز پڑھو اور قربانی کرو. اور بے شک تمہارا دشمن ہے, وہی تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا, تمہارا نام ہمیشہ رہے گا, ہمیشہ رہے گا. اور بھلا ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ ہماری زندگی میں ہمیں سب سے پہلے تو اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر ادا کرنا چاہیے. نمبر 2, نماز کی پابندی کرنی ہے. ہر عبادت صرف اللہ کے لیے کرنی ہے, چاہے وہ پرائیویٹ عبادت ہے, چاہے پبلک عبادت ہے. اور لوگوں کو تانا زنی نہیں کرنا, لوگوں کو تانا نہیں دینا, لوگوں کو مایوس نہیں کرنا, کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور اگر اللہ ساتھ ہو تو دشمن کیا بگاڑ لے گا ہمارا. نہ ہم نے کسی کو تانا دینا ہے, اور نہ ہی کسی کے تانے سے ہم نے پریشان ہونا ہے. اپنے سارے معاملات اپنے ایک اللہ پہ چھوڑ دینے ہیں, جو قل هو اللہ احد ہے. تو مجھے امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. پلیز میری ویڈیو کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور مجھے دعا میں یاد رکھیں. اللہ آپ کو اور مجھے قرآن سکھا دے, ہمارے بچوں کو, ہمارے بڑوں کو قرآن سکھا دے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.